دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار اب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ مغیرہ بھائی اسی شعر سے آغاز کریں گے، اور مسکرا میں اس لیے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شعر کی روشنی میں آپ اپنے کچھ غم بھی بیان کریں، اور یہ بھی ہم ڈسکس کریں کہ کیا آج کا ایک عام انسان، ماڈرن ایج کا ایک عام انسان، کیا وہ ایک بجھا ہوا انسان ہے، کیا اس کا دل بجھ چکا ہے؟ دیٹ از دا کویسچن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ علی بھائی، انسان غم تو بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں غم نہیں ہے تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ایگزسٹ کرے، وہ انسان ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ غم ہونا یہ انسانیت کی ایک علامت ہے، اور یہ بینگ اے پارٹ آف ہیومن بینگ، دیٹ اٹ از ان فیکٹ۔ تو لیکن اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس غم کے ساتھ ہمارا رسپانس کیا ہے، ہاؤ ڈو وی یعنی رسپونڈ ٹو دیٹ انسیڈنٹ اور ایونٹ۔ اور خاص طور پہ انسان کا دو طریقے سے، ایک اپنے ساتھ کیا رویہ ہے اس موقع پر، دوسروں کے ساتھ رویہ ہے، اور تیسری بات ہے اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ تین جہتیں ہیں اس کی، تین ایسپیکٹس ہیں۔ یعنی ایک انسان کا غم اپنے آپ سے ہوتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں ایک شکوہ ہوتا ہے، پھر دوسرا لوگوں سے ہوتا ہے، پھر اللہ سے ہوتا ہے۔ تو ان تینوں جہات کو میرا خیال ہے ڈسکس کرنا چاہیے ان ایسپیکٹس پہ۔ تو میجورٹی آف دا ٹائمز انسان اپنے آپ کو سیلف بلیم نہیں کرتا، انسان اس کی اونس اور ذمہ داری کسی اور کو دیتا ہے۔ ایک دیندار آدمی ظاہر اللہ پہ تو نہیں بلیم ڈالتا، لیکن حالات پر اور اس طریقے سے سرکمسٹانسز پر ضرور بلیم ڈالتا ہے، دوسروں پہ ضرور بلیم ڈالتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو بدبخت اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایکیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایک ایسا بھی لیول ہوتا ہے جس میں انسان پھر بہت زیادہ نیوروٹک ہو جاتا ہے، اور نیوروٹسزم کے اندر انسان کیا کرتا ہے، سیلف بلیم کی طرف آ جاتا ہے، سیلف ہارم کی طرف آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھنا شروع کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مختلف جہات اور مختلف ایسپیکٹس اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اس بارے میں۔ یعنی آپ کے کوئی غم نہیں ہے؟ نہیں، میرے بہت غم ہے، لیکن اب اس آپ غم بیان نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں، مطلب بیان کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مطلب مقام غم جو ہے وہ کس کے سامنے بیان کیا جائے، کیمرے کے سامنے بیان کیا جائے یا اللہ کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے ترغیب کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ میرے غم ہے اور میں ان سے اس طرح سے نکلوانا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ بہرحال دیکھیں، میں آن اے سیریس نوٹ میں آپ دونوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سے سوالات ہمیں آتے ہیں، اور آ جا کے وہ سوالات جو ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی روٹ کاز ایک میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے، میری فیلنگ ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بہت سے مسائل جو ہے نا وہ یہ جو ماڈرن ورلڈ کی ایک فاسٹ پیس لائف ہے، اور بہت تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی بہت تیزی سے جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، پھر سوشل میڈیا کے جو اپنے مسائل سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اوور آل ماڈرنٹی کے جو پرابلمز ہیں، آئی تھنک دیٹ ٹو می از دا روٹ کاز، کہ جو روح ہے نا وہ شاید سکون میں نہیں ہے، اور اس پہ باقاعدہ بہت زیادہ ویسٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، دا سفرنگ سول آف دا ماڈرن ایج، ماڈرنٹی کے جو ایشوز ہیں۔ اور جیسے علامہ محمد اقبال کا شعر میں نے شروع میں رکھا نا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دنیا میں رونقیں تو بہت ہیں اور محفلیں بھی بڑی ہیں، لیکن ان سے اکتا سا گیا ہے اب دل، اور اب جو ہے نا وہ دل بجھ گیا ہے، اور دل اصل میں جس چیز کا متلاشی ہے وہ اس کو نہیں مل رہا۔ دیٹ از دا تھیم آف دس پوڈ کاسٹ۔ سو ماڈرنٹی۔ علی بھائی، ماڈرنٹی سے پہلے ایک چیز یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ وہ مغیرہ بھائی نے تو ابھی غم شیئر نہیں کیا، لیکن میرا دل ہے کہ میں ضرور شیئر کروں۔ ایک نا اوور سیچوریشن سی فیل ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم شروع میں تھے، ہم نے ان چیزوں کو ذرا بریک فری کیا جب ہم دین کی طرف آئے تھے شروع میں، اور اس میں آپ یاد کریں کہ ہم ایک بہت بڑی چیز جس میں انڈلج تھے نا، وہ تھی شدید قسم کی سیلف ریفلیکشن، اور وہ اسی موقع پہ آپ کہہ لیں کہ ہو سکتی تھی جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ہمارے پاس فری تھی اور ہمارا فری ٹائم تھا، اور اس کے اندر ہم نے یہ کیا، اپنے آپ کو توڑا، بریک فری کیا، اور میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ جو کیا اس نے ہمیں بہت زیادہ ریوارڈ دی، اس سے ہمیں کچھ ہمارے سامنے کچھ ریالٹیز کھلی۔ ہمیں ایک ریالٹی یہ کھلی کہ غم ہوتا کیوں ہے۔ غم اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس پوری دنیا کی ہلچل کے اندر جو ہے نا وہ رب تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ یہ ایک رب کی ایک بلیسنگ ہے جو غم ہے، اور یہ غم جو ہے اس چیز کی یاد دہانی کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو پورا نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز کو پورا نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی یاد کے، اور یہ ریالٹی جو ہے ہمارے سامنے آئی تھی۔
لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں آپ کی لائف ہے, مغیرہ بھائی کی لائف ہے, ہم دوبارہ سے کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ماڈرن ورلڈ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے نا ہمیں جکڑے ہوئے, یعنی اور ہم ایک سائیکل کا حصہ ہیں, یا ہم بنیں گے یا بنائیں گے, یعنی ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے, کچھ فیلنگس یا اس کی ایموشنل باتیں کریں گے, آ جا کے ہم نے کہا اس ٹائم تک یہاں پہنچنا ہے, اس ٹائم تک یہ کرنا ہے, اس ٹائم تک وہ کرنا ہے, اور ہم ڈیڈ لائنس یہ اور چیز, اور اس چیز نے جو ہماری انسانیت ہے نا وہ ہمیں ایک ہم اوور سیچوریٹڈ ہوئے ہیں اس سسٹم کے رزلٹ میں, جس کی وجہ سے یہ دکھ جو ہے نا یہ سیڈنس واپس آتی ہے. یعنی مغیرہ بھائی ہر انسان بہت کھپ گیا ہے اور بہت زیادہ اوور بیزی ہو گیا, اوور آکوپائڈ ہو گیا اور اپنے لیے ٹائم نہیں فائنڈ کر سک رہا. تو ہم اسی پہلی چیز کو اگر ایڈریس کریں کہ فائنڈنگ ٹائم فار سیلف ریفلیکشن, وین واز دا لاسٹ ٹائم, واقعی اگر میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں کہ یار میں جینونلی بیٹھا اور میں نے غور کیا اپنی زندگی کے بارے میں اور کچھ سوچا کہ میں نے کیا کیا چیزیں بہتر کرنی ہے, تو آنیسٹلی میں کوئی جینونلی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں اس طرح سے بیٹھا, کیونکہ لائف اتنی آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے, اتنی روبوٹک چل رہی ہے, اور دیر از سو مچ ٹو ڈو ڈیلی. سو ہاؤ ٹو فائنڈ دیٹ ٹائم مغیرہ بھائی؟ علی بھائی یہ جو حماس بھائی نے بات کی اور آپ کے سوال کو میں ایڈریس کرتا ہوں, جو نمازیں اللہ نے رکھی ہیں نا, یہ مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اس موقع, یعنی جب انسان یعنی لہروں میں, سمندر کی لہریں ایک قسم کی بہہ رہی ہیں, انسان اس کے اندر جا رہا ہے اور ایک طوفانی لہریں ہیں, اس موقع پر انسان اپنے آپ کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے اللہ کے حکم سے, کہ انسان مسجد میں جاتا ہے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے اللہ کے سامنے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. تو اس موقع پر انسان کو وہ ٹائم ملتا ہے جہاں پہ انسان کو مشروع یہ ہے, اگر انسان واقعی حق ادا کرے اس عبادت کا, کہ انسان نے اذکار کرنے ہیں, ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے, اذان اور جو نماز کا جو درمیان کا ٹائم ہے اس میں انسان نے یا تو عبادت کرنی ہے یا صرف انتظار کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے, ایک قسم کا مراقبہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ از سیلف ریفلیکشن آل اباؤٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں عبادات وہ ایسے پوائنٹس ہیں یا وہ ایسے آپ سمجھ لیں ہماری زندگی کے اندر ٹائم پیریڈس ہیں یا ٹائم سٹیمپس ہیں جہاں پہ ہم کچھ دیر کے لیے اس پورے بریک ملتی ہے, ہاں بریک ملتی ہے فرام دس ہول ایکٹیویٹی, اور یہ پروسیس جو ایک سسٹم یا مشین چل رہی ہے اس کے اندر سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بندہ جو ان کو رائٹلی چیریش کرتا ہے, یعنی آپ دیکھیں یعنی عبادت کا پورا علی بھائی پورا ایک, یعنی نماز کو صرف دیکھ لیجیے, دعائیں, حج وغیرہ یہ تو بہت بڑی بڑی عبادات ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن نماز کو اگر آپ کر لیں جو ہماری ڈیلی لائف میں کہ آپ کو نکلنا پڑنا ہے, آپ کو مسجد میں جانا ہے, یعنی آپ کو اس پورے بزنس سے ہر ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. اچھا اس کے بعد جا کے آپ نے وضو کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی سے ایکسپوز کرنا ہے یا پانی سے وضو کرنا ہے آپ نے اس کے بارے میں, اور آپ کی اس ٹائم نیت اور طہارت اور پاکیزگی کا خیال کہ میرے سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا, یعنی سیلف ریفلیکشن وہیں سے اسٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ جاتے ہیں نماز, اس کے بعد سنتیں ادا کرتے ہیں, کچھ ٹائم ادا کرتے ہیں, اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد اس کے بعد آپ وہاں پہ دعا کرنے کا کچھ ٹائم نکالتے ہیں اپنے لیے. یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا یہ سبحان اللہ ہمیں ان چیزوں سے بریکس دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ 5 دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 دن میں رکھے ہوئے ہیں, یہ بندہ ہی اگر کوئی صحیح اور اچھے انداز سے کر لینا تو یہ ایک امید اور ایک ہوپ ہے جو انسان کو کچھ می ٹائم بھی دے دیتی ہیں. یعنی اگر آپ اس معنی میں دیکھیں نا کہ اپنے انسان کا پرسنل ٹائم جہاں پہ وہ اپنے آپ پہ ریفلیکشن کر کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو یعنی ایک قسم کا ریجوینیٹ کر سکتا ہے. صحیح ہے, یعنی لمبا سجدہ کیا جائے بہت, اور اس کے بعد نماز پڑھ کے کچھ دیر بیٹھا جائے اس جگہ پر, لوگ تو فوراً اٹھ جاتے ہیں, اور یہ منع کیا گیا حدیث میں منع کیا گیا کہ ایک صحابی جو کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر بن خطاب نے ان کو اٹھا کے فوراً بٹھا دیے کندھے سے پکڑ کے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا, آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کی تعریف کی. تو فوراً اٹھنا نماز کے بعد اور بس نکلنے کی کرنا, یعنی آپ آئے بھی لیٹ ہیں اور نکلنا بھی فوراً بھاگ کے, یعنی اللہ نے اگر آپ کو نصیب میں رکھ دیا کہ آپ کو توفیق دے دی نماز کی تو بھائی یار مطلب میں نے جان چھٹرانی ہے اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ ویک میں کوئی چھٹی والا دن ہے نا, اس میں ہم سب کو کم از کم ایک نماز ایسی رکھنی چاہیے جس کے بعد نا مسجد میں کچھ دیر بیٹھیں. مے بی عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہو سکتا ہے, سنڈے والے دن اگر ہمارے پاس وہ ٹائم فری ہے, کوئی ایک ایسا ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ مسجد میں بندہ بیٹھے. کیونکہ میں نے پرسنلی یہ فیل کیا ہے کہ جب میں مسجد میں بیٹھتا ہوں نا تب مجھے واقعی اسپرچول انرجی تو ملتی ہے, لیکن میرا ذہن بہت زیادہ ایک دم کھل جاتا ہے. یہ اللہ کی اسپیشل سکینت ہے ایگزیکٹلی اس اللہ کے گھر کی, بالکل. اور شیخ ایسا ہی ہے دیکھیں, اور میں مغیرہ بھائی کی بات کو بھی یہ نا یہ اس بات پہ ڈبل ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں
کہ وہ اوقات جو ہے نا یہ بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ ایسی دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر ہی ایسی کچھ زندگی یا ٹائم کے مسئلے یا معاش کے مسئلے جو ہیں وہ میں پہلے بھی تھے اور وقت کا معاملہ پہلے بھی ذکر قرآن میں بھی وقت کے ڈھلتے وقت کا ذکر اور یہ جو معاملات ہیں نا یہ اس چیز کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی ہم نے یہ جو ہے نا پہلی بات ہے وقت نکالنا ہی نکالنا اور دوسرا علی بھائی میں آپ کو سچی بتاؤں کہ یہ ایک فیلنگ اس طرح کی ہوتی تھی کہ ایک تو یہ تھا نا کہ ہمارا دن چل رہا ہے ہماری دنیا چل رہی ہے اور بیچ میں نماز کے لیے بریکس آئیں لیکن ایک بندہ سم ٹائمز پھر اگر جس طرح صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دے نا اس کا دل لگنا شروع کر دے 5 وقت کی نمازوں میں تو وہ فیلنگ الٹی ہو جاتی ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے کہ کہتا ہے کہ میرا دن جو ہے ایکچولی میں وہ نمازیں ہیں اور بیچ میں دنیا آتی ہے اور الٹا ہو جاتا ہے. اس میں نا ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ جیسے کسی ایک تھنکر تھا اس نے بڑی اچھی بات کی پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکر ہے اور ماڈرنزم پہ بہت زیادہ کریٹیک کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ناگزیر ہے یعنی یہ جو اسپیس یہ اسپیڈ ہے ظاہر ہم اس معاشرے کا پارٹ ہیں ہم اپنی الگ سے ایک نیش نہیں بنا سکتے. لوگوں نے کوشش بھی کی کچھ لوگوں نے آپ کو پتا کہ باقاعدہ کچھ آئی لینڈس پہ کام کرنے کی کوشش کی اپنی کوئی کمیونٹیز بنانے کی کوشش کی اور آج کل چل رہی ہیں محنتیں اور کوششیں چل رہی ہیں پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یعنی اٹس اسٹل ڈیفیکلٹ. اس نے کہا ایٹ لیسٹ آپ یہ کریں کہ اپنی اسپیڈ کو سلو کر لیں یعنی آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس کے مخالف چاہیں ڈونٹ گو اگینسٹ دا ٹائڈ ایٹ لیسٹ سلو ڈاؤن یعنی وہ پروگریس جو لوگوں کے ہیں اور پھر ہمیں نا کچھ ایسے یعنی کچھ چیزوں کو نا زندگی کا جو پارٹ ہے جو نیچرل اللہ نے رکھی ہیں ان چیزوں کو انجوائے کریں اور ان کو چیریش کریں. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے جب میں اے لیولس میں تھا تو مجھے ایک پوئم پڑھی تھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے تو اس میں نا ایک معروف پوئم ہے بڑی ہمارے سلیبس میں تھی تو اس کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ اباؤٹ نا فارگیٹفلنس کو اس نے چیریش کیا کہ آئی لوز مائی کیز فار ایگزامپل یعنی چابیوں کا گم جانا یعنی آپ دیکھیں کسی چیز کا گم جانا ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے عذاب بن جاتا ہے یعنی ہم اسٹریس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یار اب میں نے اس چیز کو کہ وہ اتنی فاسٹ پیس یعنی کہتا ہے کہ آئی انٹینشنلی وانٹ ٹو لوز مائی کیز آئی وانٹ ٹو لوز دیٹ میرا فلاں چیز گم گئی تو اب یہ جو گم جانا کچھ دیر کے لیے آپ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اس پورے پروسیس میں ایسے ہی ہے نا وہ کہتے ہیں اس کو چیریش کریں. اچھا سلو فوڈ پوری ایک موومنٹ ہے باقاعدہ غالباً اٹلی کے اندر کھانے کے اوپر ایک موومنٹ ہے مجھے یاد ہے کتاب میں نے پڑھا تھا تو اس کے اندر ایک باقاعدہ تو اس پہ تو کال نیو پورٹ کی ایک کتاب ہے سلو پروڈکٹیوٹی تو اس کے اندر اس نے غالباً یہ ایک مثال دی ہے کہ اٹلی میں غالباً یہ روم میں کسی جگہ پہ ایک انہوں نے سوسائٹی ہے وہاں پہ ان لوگوں نے ایک موومنٹ رکھی کہ ہم نے یہ فاسٹ فوڈ کا جو تصور ہے ہم نے اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے تو یہ جو تیزی سے کھاؤ اور نکلو یا ورکنگ لنچ کا تصور ہے کہ جی کام کے دوران مطلب کھانے کو یعنی ہمارے دین میں باقاعدہ اس کو پورا کتاب الاطعمہ والاشربہ ہمارے دین کا ایک پورا موضوع ہے. اور پھر وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ ہے جو فرشتے آئے تو کس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا کھانا کو تو علماء نے باقاعدہ اس میں سے آداب الطعام اس کو پورا ذکر کیا تو یعنی کھانا ایک پورا ہمارے ہاں ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی یعنی تو مطلب ان ایکٹیویٹیز پہ ٹائم لگانا شروع کر دیں اور سلو ڈاؤن ہو جائیں. آپ دیکھیے گا آپ خود بخود اپنے لیے ٹائم آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے انسٹیڈ آف گوئنگ رننگ آف. میں اسی کو ڈبل ڈاؤن کر رہا تھا کہ ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھ رہا تھا ایسکیموز پہ اور ایسکیموز کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہیوج چنک آف پارٹ آف دا ڈے جو ہے نا وہ اپنے فوڈ کے لیے ہے ٹھیک ہے جس کے اندر کس طرح اس کو پریپیئر کرنا کس طرح ہنٹ کرنا کس طرح اس کے لیے چیزیں گیدر کرنا کس طرح اس کے لیے وہ کرنا اینڈ دیٹ واز دیئر ڈے ٹو ڈے ٹھیک ہے. اور وہ جو چیز ہے نا وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی بچے بھی انوالو ہوتے تھے مطلب عورت بھی انوالو ہوتی تھی یہ بھی انوالو ہوتا اور دے جسٹ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دے ور سیٹسفائڈ اور بالکل سلو ڈاؤننگ کی جو ڈپریشن جو ہے نا عام طور پہ اربن ایریاز کے ایشوز ہیں ڈپریشن انزائٹی گاؤں میں چلے جائیں آپ دیکھیں لائف کتنی سلو ہے اور ہمیں نا وہاں پہ جا کے ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے مطلب مجھے تو جا کے ٹینشن شروع ہوتی ہے گاؤں میں کہ ایون ہمارے رشتے دار بھی ہیں وہاں پہ تو مجھے فیل ہوتا ہے یار اتنے سلو ڈاؤن ہے کہ پورا دن لگا دیا آدھا دن کھانا نہیں ابھی نہیں تیار ہوا میں تو اتنے کام کر لیتا اچھا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے وہ ریلیکس ہیں اور ان کی زندگیاں بھی لمبی ہیں ماشاء اللہ وہ بچے خوش ہو رہے ہیں گندے نئے کپڑے پہن کے آتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر گندے ہو جاتے ہیں اور ماں کہتی چل جو کرنا ہے تو نے کر وہ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں سبحان اللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ لائف کا سلو ڈاؤن ہونا ان کے لیے باعث مسرت یعنی انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ ٹو لیو دا مومنٹ جسے کہتے ہیں نا لیونگ دا پریزنٹ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج کل ہمارے سیورنگ دا مومنٹ کے بھی آج کل وہ سیلف ہیلپ بکس کے اندر بہت زیادہ اس چیز پہ بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی نا علی بھائی ٹیکنالوجی آپ کو فاسٹ کرتی ہے یعنی یہ جو موبائل فون ہے میرے پاس فار ایگزامپل اس کے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اگر میں کمپیئر کروں ایک لیٹر بھیجنے میں کمیونیکیشن میں یہ اس نے فاسٹ ڈاؤن کیا ہے
واٹس ایپ اس سے زیادہ تیز ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جتنی تیزی ہے, جتنی فاسٹ ہے, اتنی زیادہ کنوینئنس اور کمفرٹ ہے, اور اتنا زیادہ میرا ٹائم بچ رہا ہے بظاہر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس چیزوں کو فل ان کر رہا ہوں دوسرے بینیفٹ, یعنی میں نے اپنی زندگی میں کام زیادہ بڑھا دیے. تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر یہ چیز آ گئی, یہ کمفرٹ, تو چلو میرا کام بچ گیا, تو وہ مجھے پروڈکٹیو چیزوں میں لگانا, میں اپنے آپ پہ لگاتا یا میں اس سے ایٹ لیسٹ ریلیکس ہوتا. میں نے ان چیزوں کو فل کر دیا 10 اور چیزوں سے. تو آپ کو ایک چیز نے انگیج کیا نسبتاً آپ کو 100 چیزوں نے انگیج کیا. ایک ہی دن میں ایک بندہ 100 کر رہا ہے, ایک کر رہا ہے, کس کی لائف میں اسٹریس ہوگا؟ ڈیفینیٹلی 100 والا. ایک چیز آگے پیچھے ہو گئی تو بس مصیبت پڑ گئی. میں اسی بارے میں نا ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھ رہا تھا, اینشینٹ مین اور ہمارے اندر جو تھنکنگ کے کوگنیٹیو ڈفرینس میں, اور بہت بڑا اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا کوگنیٹیو ڈفرینس ہے کہ جو اینشینٹ پرسن تھا نا, وہ پورے دن کے اندر میکسیمم 5 ڈیسیجنس بناتا تھا. ٹھیک ہے کہ میں نے اٹھنا ہے, اٹھ کے میں نے یہ چیز تلاش کرنی ہے, میں نے یہاں جانا ہے, اور میں نے یہ کرنا ہے, اور میں نے مطلب یعنی اس کے لیے کوئی دن میں کوئی اٹ وازنٹ اے اسٹیک آف ڈیسیجن میکنگ چیز. اور یہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی ڈرین کرتی ہے, اور یہ بالکل انرجی ڈرین کرتی ہے. ہم اس وقت دن کے اندر ہزاروں ڈیسیجنس بناتے ہیں, وٹ ٹو رپلائی ہم, وٹ ٹو ڈو دس, وٹ ٹو اس کے بعد کیا کرنا. یہ جو ساری ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے, یہ ہماری مینٹل ایکٹیویٹی کو بہت مطلب وہ کر دیتا ہے, اور ہماری لائف کو بھی کم کرتا ہے. اچھا, پریکٹیکلی سلو ڈاؤن ہونے کے کچھ طریقے. ایک تو چلے نماز ڈیفینیٹلی سلوز یو ڈاؤن بیکاز یو ہیو ٹو بی سائلنٹ ان دیٹ, اور یو کین ناٹ ڈو اینی ادر ایکٹیویٹی ان دا صلاح. یو ہیو ٹو بی اٹینٹیو, ٹھیک ہے. دین یو ہیو ٹو سیٹ آفٹر صلاح, یو ہیو ٹو ڈو ذکر. ایک تو چلے وہ اٹ از ویری پریکٹیکل, بٹ اوبیسلی وی کانٹ ایکسپیکٹ فرام ایوری ون ناؤ کہ وہ کھانے پہ بہت ٹائم لگائیں. پیپل ول آرڈر اینڈ دین دے ول دین جسٹ ایٹ اٹ. تو اس میں اور پریکٹیکل کیا ہو سکتا ہے سلو ڈاؤن کے حوالے سے؟ دیکھیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں نا کچھ معاملوں میں بریک اوے کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اگر ہم نے نہ کیا نا, اور ہم اس کے ساتھ چلتے رہے, اس کو ایک کلیکٹیو موومنٹ کے طور پر ہی کرنا پڑے گا, ورنہ اس کا ایک پراپر لانگ ٹرم سولوشن پھر ایسے نہیں نکلے. کیونکہ یہ ہے کہ علی بھائی, اگر ہم یہ بیچ میں پھر بھی یہی ہے کہ پھر بیلنس یہی ہے کہ چنکس نکالیں, جیسے کہ ابھی مغیرہ بھائی نے کہا کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں. جب آپ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں گے نا, آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے لیولز بہت ذرا ریلیکسیشن, یعنی ڈیلی ہم موبائل کو آف کرنا سیکھیں, ان پلگ ہونا سیکھیں موبائل سے. اینڈ کوڈ نائٹ ٹائم بی فار دیٹ؟ نائٹ ٹائم تو آلریڈی ہونا ہی اس کے بغیر چاہیے. یعنی آپ گھر گئے ہیں 9 بجے 2:30, آپ آف کر دیں 4G بٹن, 5G بٹن اور وائی فائی, جسٹ ٹرن اٹ آف. کالس کے لیے رکھیں, SMS کے لیے رکھیں. لیکن علی بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایون تو یہ اب ہے, یہ ایسی بات ہے, لیکن ہم کر نہیں پا رہے. بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ الون, وی آر کنیکٹڈ ود ادر پیپل. اور وہ یہ ہے کہ صبح میں نے جو جاب جانی ہے, یا چیزیں کرنی ہیں, جو ٹاسک پورے کرنے ہیں, وہ کرنے ہیں. اور وہ اگر نہ کیے تو پھر مطلب یعنی جس جگہ پر اس شہر میں ہم رہ رہے ہیں, اس شہر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میرے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف مطلب یعنی اکانومی ہو, جس کو میں یوز کروں گا, جس سے میرے گھر چلے گا, جس میں میری فیملی چلے گی, جس میں باقی لوگ جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ چلیں گے. یعنی اگر میں اکیلا اس سے ڈیٹاکس کر لوں, پھر باقی جنہوں نے نہیں ڈیٹاکس کیا. ہم یہ لوگوں کو ٹیچ کر دینا کہ ہمیں اس ٹائم کے بعد میسج نہیں کرنا. ہاں نہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو ڈرا باؤنڈریز, آف کورس. باؤنڈریز اگر نہیں بنائیں گے تو پھر تو یہ چیز ہم پہ ہمارے سر پہ سوار ہو. میں پرسنل میسیجز کی بات نہیں کر رہا تھا, میں ایسے گروپ میسیجز کی بات کر رہا تھا. یعنی فار ایگزامپل جو اس کے بھی رولز ہونے چاہیے نا, جاب کے بھی کچھ رولز ہونے چاہیے کہ 8 PM کے بعد آئی ول ناٹ چیک اینی میسج. سیدھی سی بات ہے, ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو چیک اینی میسج آفٹر 8 PM. یہ تو رولز ہم نے خود ڈرا کرنے نا, تو باؤنڈری ہم نے خود. اور جس انسٹیٹیوٹ میں رولز ایسے ہیں کہ 1 بجے رات کو میسج آ رہا ہے اور رات 12 بجے تک ڈسکشن چل رہی ہے, تو دیٹس ناٹ اے گڈ پلیس فار یور مینٹل ہیلتھ. سیدھی سی بات ہے, بلکہ وہاں پہ تو رولز بننے چاہیے. تو یہ ڈیٹاکس والا بھی بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. بٹ مغیرہ بھائی, واٹ آر سم آف دا ویز یو try to detox from all this, یعنی apps and mobile phone. آپ کیا کہتے ہیں ڈیٹاکس؟ میں نا تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑی سی ایک ریڈیکل اپروچ کی طرف آج کل آ رہا ہوں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے بڑی ٹرائی کی ہیں مشکلات. اصل میں نیچر آف ورک ہمارا, آپ بتایا, آپ بھی ماشاء اللہ اس فیلڈ میں. مغیرہ اور میں نے خود ڈم فون لیے تھے اسی کام کے لیے. میں بتا رہا ہوں, میرے مطلب اب تک میں ملٹیپل میں نے مطلب پروفیشنل اور پرسنل فون نمبر علیحدہ کر کے دیکھا. پہلے 2 سمس پر آیا, وہ بھی اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ مچ, کیونکہ ایک ہی فون میں, نمبر 1. نمبر 2 پھر یہ ہوتا تھا, پھر میں نے کیا کیا کہ الگ فونز کیے, 2 فونز رکھے. اب وہ بھی مسئلہ نا, کیونکہ انوائرمنٹ آپ کی ایسی ہے.
پھر ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ آپ اولڈ اسکول میں چلے جائیں, اولڈ اسکول اسٹائل میں چلے جائیں, اچھا, اور بٹنوں والا موبائل, بٹنوں والے موبائل میں جائیں. اور آئی تھنک اٹس اے ریڈیکل اپروچ ان مینی ویز, بٹ آئی تھنک دیٹس دا اونلی سولوشن ہے. یعنی میں نے کر کے دیکھا ہے, اور میں مطلب کئی دفعہ بڑی سختی بھی اپنے آپ پر کی, اپنے اوپر جبر بھی کیا, نفس کے اوپر بھی. لیکن تو اسمارٹ فون کہاں رکھتے ہیں آپ, لاک کر میرے ذہن میں نا اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ یعنی اب واٹس ایپ انفارچونیٹلی, یعنی اگر واٹس ایپ نہ ہو, واٹس ایپ میں سمجھتا ہوں اس دور کا بہت بڑی پرابلم ہے. اگر واٹس ایپ نہ ہو تو آپ ای میل پہ, تو لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کی آلٹرنیٹیو کیا ہے, یعنی یا تو آپ کمپیوٹر پہ کھول لیں. تو اب میں نے یہ سولوشن یہ نکالا ہے کہ بندہ موبائل رکھے, اس میں سم نہ ہو, واٹس ایپ آن کر دے ایک دفعہ, اور اس کے بعد اس کو رکھ لے اور اس کو اپنے بیگ میں رکھے, اور دوسرے نمبر پہ اپنا بٹنوں والا فون ہاتھ میں رکھے. یعنی وہ جیب میں ہو, جس میں اگر کسی کو بہت ہی آئی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے, کال کر لے, نمبر پہ کال کر لے. اور باقی واٹس ایپ آپ بیگ میں رکھیں, دن میں ایک دفعہ یا کبھی 2 دن بعد آپ نے چیک کرنا ہوا تو چیک کر لیں. وہاں پہ بھی آفیشیل گروپس, اور لوگوں کو آپ کو دیکھیں یہ بات بتانا چاہیے کہ یہ جو موبائل فون ہے نا, یہ آپ کی کنوینئنس پہ, لوگوں کی کنوینئنس پہ نہیں ہے. یعنی میرے ماموں کہا کرتے تھے, اور کہتے بھی ہیں, کہتے ہیں کہ اصل موبائل فون کا مطلب ہے کہ آپ 24 آورز اویلیبل ہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ موبائل میں نے اگر کس کو کال کرنی ہے تو میرے پاس اویلیبل ہے, لیکن وہ آپ کو اویلیبل ہے. یعنی آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ دن میں آپ کتنی کالس کرتی ہیں اور آپ کو آتی کتنی ہیں. ہمیشہ جو آپ کو آتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. ان ادر ورڈز آپ کے موبائل فون ہونے کا دوسروں کو فائدہ ہے, آپ کو کم فائدہ ہے. تو اب بھائی جس کو زیادہ مسئلہ ہے مجھے میسیج یا کال کر دیں, اور ای میلس پر آئیں, اور آپ یہ کریں کہ اس کو بیگ میں رکھیں. تو وہ جیمس کلیئر کی مشہور کتاب ہے نا, دی ایٹامک ہیبٹس, تو اس کے اندر اس نے کہا کہ کچھ چیزوں کو اگر آپ نے عادت سے نکالنا ہے تو ون آف دا اسٹیپس وہ کہتا ہے کہ اس کی ایکسیسیبلٹی کم کرو, اس کو ذرا مشکل بنا دو. یعنی اب یہ ایک موبائل ہے جو میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے, اور مجھے کھول کے وہاں پہ واٹس ایپ چیک کرنا پڑنا ہے, نسبتاً یہ کہ میرے ہاتھ میں ہے, اور میرا کال پہ ہر دفعہ بار بار نظر پڑ رہی ہے. تو وہ آپ سے اس سے بھی یعنی ایکسیسیبلٹی تھوڑی سی اس کو ڈیفیکلٹ کرو. یعنی کچھ چیزیں اس طرح, تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری بات یہ ہے علی بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے سوفسٹیکیٹڈ فونس رکھے, یعنی اب یہ فون ہے آئی فون, سبحان اللہ, مطلب میں دیکھتا ہوں, میں خود اس کی یعنی میسمرائزنگ ہے یہ ٹیکنالوجی, اٹ از ویری فاسٹ. اور ابھی جتنی, اور ایون ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی علی بھائی, اور یہ صرف آئی فون کی نہیں, سیمسنگ کی کوئی بھی فون اٹھا لیں, ٹیکنالوجی میں جو کلرز یوز ہوتے ہیں, جو آپ کی اس کے اندر جو انٹریکسیز اور سوفسٹیکیشن ہے, یعنی میسمرائزنگ ہے. تو اگر آپ نے موبائل یوز بھی کرنا ہے, دوسرا پرنسپل جیمس کلیئر یہ کہتا ہے کہ اس کو نا یعنی ناپسندیدہ, یعنی وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. یعنی مجھے پتا ہے کہ اگر میرے پاس, اب مجھے چھوٹے فونس پسند ہیں, فار ایگزامپل مجھے بڑے فون پسند نہیں ہیں, اگر میرے پاس کوئی بڑا فون ہوگا اور ایسا فون کہ جو کوئی چائنیز کمپنی کا ہے, جس کے اندر کوئی شیپ شوپ اتنی زیادہ نہیں ہے, مجھے اس کی شیپ پسند نہیں, کلرز بھی اچھے نہیں ہیں, لیکن ہاں میری وہ واٹس ایپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہے, تو ڈیفینیٹلی میری نا پسند اس کو یوزیج کم ہو جائے گی, ایز کمپیئر ٹو کہ میں جناب وہ بار بار اس کے کلرز کو دیکھ رہا ہوں, بار بار اس کی جو چیزیں, مطلب آرٹیکل پڑھنا بک میں زیادہ مشکل لگتا ہے, یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, اس کی لائٹنگ اتنی زبردست, میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں. تو ان چیزوں کو ذرا انوانٹیڈ یا انڈیزائریبل بنائیں. اچھا, ہمارے اسلام آباد والے بھائی جو ہیں وہ تو ایک اور کام بھی کرتے ہیں, لیکن دے آر ایکچولی, میں کہوں گا کہ وہ خوش قسمت کہہ لیں چلیں کہ وہ ذرا پہاڑی علاقوں کے قریب ہیں. تو وہ ہر ہفتے, بلکہ راجہ ضیاء بھائی آپ کو پتہ نا, ہی ٹرائز ایوری ویک کہ وہ اپنا اسمارٹ فون گھر چھوڑ جائیں, بٹنوں والا موبائل ساتھ لے جائیں. اس میں وہ کہتے ہیں میں نے 3-4 نمبر بس فیڈ کیے, میں اگر ان کی کال آئے گی تو میں ریسیو کروں گا, ادروائز نہیں. پہلی تو بات, وہ جاتے ہی وہ لوگ ان ایریاز میں جہاں سگنل آ ہی نہیں رہے, اور فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہاں گئے ہوئے. اور یہ بڑا ایک زبردست طریقہ ہے کہ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں سگنلز ہی نہیں, تاکہ آپ یوز کر ہی نہ سکیں. سیدھی سی بات ہے. جیسے ہم وہاں کلام گئے مغیرہ بھائی, یار مجھے بڑی اچھی نیند آئی, یقین کریں, آئی ایم شیور آپ کو بھی. ہم جب وہاں گئے تھے ناران, آپ کو یاد ہے وہاں پہ سگنلز نہیں آ رہے تھے, گھر والے بڑے پریشان تھے, تو ایک موبائل تھا بٹن والا, اس پہ سگنل آتے تھے, سب اس پہ باتیں کرتے تھے اپنی بیگمات سے, اپنے فیملی والوں سے. نیند آئی اور کچھ لوگ نیندیں حرام بھی ہو گئی, یعنی کچھ لوگ اس ڈپریشن اور پریشر سے وہ تھے ینگسٹر, ہاں, جو مطلب وہ یعنی میں نے ان کی حالتیں دیکھی, سبحان اللہ علیہ. میں یعنی وہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیں باہر, تو اس طرح وہ فرسٹریٹڈ اور ایجیٹیٹڈ تھے. اور وہ ہم, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان کو ایک ٹائم پہ دیتے ہوتے تھے, دے وڈ لٹرلی ویٹ فار دیٹ مومنٹ کہ ہم اس کو لیں, اور پھر وہ چیریش کرتے تھے جس طرح اس کو لے کے, سبحان اللہ میرے پاس آ گئی میری جان, میری زندگی. تو آئی تھنک اف سم ون کین پل دس آف, کہ کہیں جا سکے ایسی جگہ جہاں پہ سگنلز ہی نہیں آتے. علی بھائی وہ چھوڑیں, ہم تھے نا رات, اسی رات میں نا ہم ستارے آبزرو کر رہے تھے. امیجن کریں وہاں کئی لوگوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کہ
मतलब कई अरसे से दे हैवंट इवन लुक्ड एट द स्काई. ऐसे बिल्कुल ऐसे ही. और मुझे याद है कि हम उस ज़माने से हैं जब हमारे पास कोई फ़ोन और ये वो चीज़ें नहीं होती थी भी. मैं लोग हमारे सारे कॉन्स्टलेशन, मैंने वो चीज़ें याद की हुई थी, मेरी पुरानी सारी मेमोरी वो वापस आई. ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब यानी वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड. Exactly. और what other ways can we use to slow things down a bit? नमाज हो गई, डिटॉक्स हो गया. What about अली भाई एक और पॉइंट ज़रूरी है कि लोगों को ना हम इस चीज़ से हाईलाइट करें कि वाकई में इस चीज़ की गंभीर यानी कि कितना गंभीर है मसला. इस चीज़ से लोगों को सिर्फ आगाह करना ही जो है ना, ये भी एक रीज़न बनती है कि उनके दिल में जब तक डिस्डेन नहीं होगी ट्रूली. यानी यहाँ पर एक बंदे हैं जो कि और वो वर्शिप करते हैं इस मॉडर्निज्म और चीज़ को, उसको इस तरह देखते हैं कि ये गुड ही गुड है, दी अल्टीमेट गुड है. चीज़ों का तेज़ होना, जल्दी होना, टेक्नोलॉजी का आना, उसको सिर्फ गुड सेंस में देखते हैं और एक ही सेंस में देखते हैं. ठीक है. और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन ऑफ इटसेल्फ है कि इसकी ड्रॉबैक्स को, ईवल्स को ईवल ना समझना और ये समझना जो भी इसका ईवल है वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ओवरकम कर ले. ये भी एक प्रॉब्लम. राइट. ठीक है. बिल्कुल सही है. देखें इसकी बुनियादी जो बेसिस है ना इनकी, ये मॉडर्निज्म की, इसमें ये 3-4 अल्फाज घुसे में. एक है कांस्टेंट चेंज. अगर चेंज नहीं हो रही चीज़ें इसका मतलब ये बुरी बात है. ठीक है. यानी ये विर्चू चेंज होना, बार बार चीज़ों को जल्दी चेंज होना, ये एक विर्चू वाली बात है. ठीक है. दूसरा मसला है चीज़ें स्पीड से होनी चाहिए. जो जितना स्पीड से काम करेगा, जो आगे निकल जाएगा, जो वो करेगा, यानी एक दूसरा विर्चू किसको कर दिया, स्पीड को एक विर्चू बना दिया. यानी इन चीज़ों को ना कन्वीनियंस एंड स्पीड, दीज आर वर्चुअस. इनको दीज आर विर्चूज, दीज आर मोरली गुड थिंग्स. ये मॉडर्निज्म की एक बहुत बड़ी मसला जो लोग नहीं समझते ना, वो ये है कि एक मोरल फ्रेमवर्क है. इस्लाम का अच्छाई बुराई एक साइड पे, मॉडर्निज्म की अच्छाई बुराई अलग है. Islam is about disciplining yourself, slowing things down, giving yourself time. जैसे मैंने कहा इस्लाम का कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, वो एक पूरा फ्रेमवर्क है. मॉडर्निज्म का अच्छा क्या है और बुरा क्या है, फ्रेमवर्क डिफरेंट है. और इसमें से जो अच्छा है ना, अच्छानेस, स्पीड का होना अच्छा है. ठीक है. चेंज, हर चीज़ को बार बार चेंज होना अच्छा है. प्रोग्रेस, हर चीज़ को, ये तुम जहाँ पर भी रुके हुए वो ठीक नहीं है. मतलब कोई बंदा कि स्टेबिलिटी, लोग डिप्रेस्ड हैं कि मैं स्टैग्नेंट हूँ. हाँ, स्टैग्नेशन, मोनोटोनस है मेरी सारी लाइफ. देखें लोगों को विलिफाई किया जाता है इस चीज़ पे कि आपकी अगर जिंदगी कहीं रुकी हुई है या पेशेंस में, दुनिया कहाँ जा रही है और देखो तुम किधर बैठे हो. ये चीज़ जो है ये सुस्ती अलग चीज़ है. हम सुस्ती की बात नहीं कर रहे. काहली, सुस्ती समथिंग है. बिल्कुल. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पीपल हु वांट टू कीप देयर लाइफ सिंपल, दे आर विलिफाइड. और इसमें एक और मामला एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंट करो चीज़ों को, और मतलब यानी रुको नहीं. एक्सपेरिमेंट, देखें इसमें ज़ाहिर बात है एक बैलेंस है. हर बंदा ये चीज़ें करता है, एक नेचुरल भी होता है, एक नेचुरल प्रोग्रेस होता है, लेकिन उसकी पेस में कोई मोरल प्रेशर नहीं होना चाहिए कि जब तक तुम ये नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं सही नहीं हो, अच्छे नहीं हो. ठीक है. अब ये बहुत बड़ा फ़र्क है एंशिएंट पुरानी ट्रेडिशन में और मॉडर्न में. ट्रेडिशन में ये चीज़ें होती हैं, ये ज़रूरतन भी होती हैं, नीड के ज़रूरत पे भी होती है, और एक बंदा वैसे बोरियत होता है या उसके अंदर वो अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट में एक चेंज लाता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक मोरल एलिमेंट है इसका कि ये जब तक बंदा चेंज नहीं करेगा वो अच्छा नहीं है, और जो बंदा चेंज नहीं कर रहा वो बुरा इंसान. एग्जैक्टली. मुगीरा भाई, आप बुक्स माशाल्लाह बहुत पढ़ते हैं, तो डू यू थिंक रीडिंग बुक्स, स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिनके पास टाइम बहुत होता है, हॉस्टलाइट्स हैं या आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, मैं यूके गया, वहाँ बहुत से स्टूडेंट से मुलाकात हुई, उनकी ये बड़ी शिकायतें थी. लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बड़ी टेंशन्स होती हैं, डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, तो दे वर वेरी ओवर ऑक्यूपाइड. आई कुड सी दैट. फिर सोशल मीडिया एडिक्शन की भी उन्होंने शिकायत की. सो डू यू सजेस्ट कि एक इंसान जो है वो बुक रीडिंग करने लग जाए? आई थिंक दैट कैन स्लो थिंग्स डाउन. जी भी बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक है, क्योंकि बुक रीडिंग में आपको पेशेंस रिक्वायर करती है. मैंने देखा है बुक रीडिंग का सबसे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो मुझे नज़र आता है ना, जहाँ पे नॉलेज आपको मिलता भी है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वो वाली किताबें ही पढ़ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड हैं. ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आप ऐसी किताबें दें जिसमें आपको दीन का भी फ़ायदा, दुनिया का भी फ़ायदा, लेकिन रीडिंग इट्सेल्फ वो अली भाई आपको पेशेंस दिखाती है. मैंने देखा है कि यानी यू कैन नॉट जस्ट, स्पेशली अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो आपको यानी यू हैव टू वेट. आपको 100, 200, 300, 400 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं जाके. मेरा भी शौक
اگر شوق نہیں ہے اور آپ نے ویسے کرنا ہے, کچھ لوگ پھر کہیں گے نہیں یار AI پہ بک سمری ڈالو آ جائے گی, تو بک وہی میں نے بتایا نا کہ پیشنس, صرف نالج ادھر سے نہیں لینا امپورٹنٹ نہیں ہے نا, تو یعنی پیشنس بھی, صبر انسان, اور پھر وہ امیجنیشن. دیکھیں ایک ریڈنگ ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں نے کتاب مکمل کرنی ہے, مطلب ملٹیپل لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. مطلب مجھے بھی فاسٹ ریڈنگ کا شوق ہے, مجھے فاسٹ ریڈنگ کا شوق صرف اس لیے تاکہ میں اگلی پڑھ سکوں. میرے پاس الحمد للہ اپنی لائبریری ہے, تو مجھے میرے پاس ٹائٹلز ہیں جو میری لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں, تو میں نے اس کو پڑھنا ہے, تو میں اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں, میں اگلا جا سکوں تو میں تیز. تو کچھ لوگ چیرش کرتے ہیں ریڈنگ کو ان اے سینس کہ وہ نا اس پہ غور کرتے ہیں, یعنی پڑھنے کے بعد اس کے بعد وہ دے ٹیک اے ٹائم, اور پھر ان کو نا اپنی آئیڈیاز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا یہ آئیڈیا کہاں سے کنیکٹ ہو رہا ہے, وہ جب اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں نا, وہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ جتنا انسان اس کو انٹرنلائز کرے پرسکون طریقے سے, وہ چیزیں اتنی زیادہ ریٹینشن میں بھی رہتی ہیں. اور جو جتنی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ بہت زیادہ ریڈنگ کرتا ہوں, تو میرے لیے ایک ریٹینشن ایک بہت بڑی پرابلم ہے. یعنی اب میں, یعنی ریٹینشن اس کا مطلب وہ آ جاتی ہے, یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے بالکل بھول جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے, اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسا رکھا ہے کہ انسان کی میموری میں ہوتی ہے وہ چیز, پھر انسان کو ریکال کر لیتا ہے. لیکن نا میں نے اب اس کے لیے مجھے میکینزم, مطلب دا وے آئی شوڈ چیرش دس ریڈنگ میں نہیں کر پاتا. شاید میرا کام بھی ہے, چونکہ میں نے ریسرچ کرنی ہے, مجھے اپنی بکس یعنی مجھے لیکچرز پریپیئر کرنے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ میں ریڈنگ کو ایک شوق سے زیادہ کام سمجھ کے بھی مجھے کرنا پڑتا ہے. مطلب وہ میری ضرور مجبوری ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے جو بندے ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں, کہ جو وہ کہتے ہیں نا کافی کے ساتھ ریڈنگ کرنا, آرام سے خاموشی نیچرل میں, ماحول بھی ہوتا ہے جی جی, تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا اس کو صبر, پیشنس, اور اس کے بعد آپ کو امیجنیشن, اور پھر ڈیجیٹل ورلڈ سے آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتے ہیں اور آپ ایک امیجنری ورلڈ میں جاتے ہیں, اپنی خود کہانی. مجھے یاد ہے میری بہن نے شی ونس ریڈ اے ناول, تو اس ناول کا اینڈنگ اس کو پسند نہیں آئی. تو واٹ شی ڈیڈ واز, وہ اتنی زیادہ, یعنی لڑکیوں کی ماشاءاللہ کئی دفعہ امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کیا کہ شی اسٹارٹڈ ہر اون اسٹوری فرام دیئر اینڈ میڈ ہر اون اینڈنگ, کہ مجھے اس طرح کی اینڈنگ ہے تو میں نے اس طرح بنانی ہے. اینڈ شی پبلش دیٹ, ایک آن لائن فورم ہے تو وہاں پہ پبلش بھی کی, لوگوں دے لوڈ اٹ, سبحان اللہ. یعنی یہ جو ایک پورا پروسیس ہے نا, یہ تھراپیوٹک پروسیس ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک JK راولنگ کی بات ہے, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ کسی اس طرح بہت بڑا, کوئی بہت بڑی آتھر ہے, تو شی واز آئی تھنک ڈرگ ایڈکٹ اور سم تھنگ, الکوہولک تھی, کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اس نے کہا کہ دا وے آئی اوور کم از واز تھرو ریڈنگ بکس. تو بک ریڈنگ واز دا تھراپیوٹک, ایک کوپنگ میکینزم تھا اس کا, جس کے تھرو وہ شی کیم آؤٹ آف دیٹ. میں اسی پہ ہی ڈبل ڈاؤن کرنا چاہوں گا کہ ریڈنگ واقعی, اور میں اس طرح کی ریڈنگ کرتا ہوں, یہ جو تھراپیوٹک ریڈنگ ہے جس میں علی بھائی بندے, اور اس میں ریسرچز بھی ہیں. ایک ریسرچ یہ ہے کہ فار ایگزامپل, اور ایک تو ریسنٹ ریسرچ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جو جس کی ریٹینشن ہے نا, جو آپ بک اور فزیکل, اور ہم یاد رکھیں یہاں فزیکل بکس کی بات کر رہے ہیں, یہ میں کلیئر کرنا چاہوں. لوگ بکس ریڈنگ پہ آ کے وہ کہتے ہیں جو ہم نے PDF پہ پڑھ لیا, یا پھر جو ہم نے اس میں کنڈل PDF, یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں نا, دے آر ناٹ دا سیم ایز ایکچوئل فزیکل پیج ریڈنگ. وہ اس کے بارے میں ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک فزیکل ایکسپیرینس آپ کو دیتی ہے. نمبر 1 کہ ایک فزیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو ایکسپیرینس ہوتا ہے پیجز کے ساتھ, ورڈز کے ساتھ, انک کے ساتھ, وہ چیز جو ہے آپ کی ریٹینشن بھی تیز رکھتی ہے اور وہ معاملہ بھی آپ کے لیے صاف رکھتی ہے. دوسری ایک اور چیز اس میں کیا ہے کہ ٹائپنگ سے زیادہ ہینڈ رائٹنگ, اگر آپ ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں اس میں ڈفرینٹ قسم کی وائرنگ ہوتی ہے برین کی, اور وہ چیز, یعنی یہ فزیکل جتنا آپ کا نوٹس لینا, یہ جو چیز فزیکل انٹریکشنز ہوتے ہیں نا کتاب کے ساتھ, وہ چیزیں کرنے کے ساتھ, یہ آپ کی میموری انہانس بھی کرتے ہیں, اس کی برین پاور بھی انہانس کرتے ہیں, اور ایکچوئل آپ کا ایکسپیرینس بلڈ کرتے ہیں. دوسرا یہ پیشنس, ٹھیک ہے, جیسا کہ مغیرہ بھائی نے کہا. تیسرا یہ کہ آپ باقاعدہ جب ویٹ کرتے ہیں, آپ کو وہ ٹائم لگتا ہے, تو پھر وہ واقعی میں یہ ایک اٹس اے ویری گڈ سولوشن کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ کے اس بک کی طرف آئیں. اور سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں سر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, یہ کرتا ہے, لگنے دو ٹائم, ٹھیک ہے نا. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ مثال کے طور پہ, یعنی جسٹ ٹو گیو یو دی ایگزامپل, کہ ریڈنگ نوٹس بنانا, ہائی لائٹ کرنا, اس پہ لکھنا. سو دس از مائی فار ایگزامپل ریسنٹلی کتاب میں نے مکمل کی ہے, تو اس پہ دیکھیں, اس میں میں نے اپنے نوٹس بنائے ہیں, ہائی لائٹس بھی کیے ہیں. تو یعنی اس کو اچھا خاصا میس کرنا, مجھے میس ہی کرنا بڑا اچھا. اچھا, میرا بھی مغیرہ بھائی آپ سے دونوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرا جو بیسٹ ٹائم گزرا نا, جو مجھے یاد ہے, وچ از ویری فریش ان مائی مائنڈ اسٹل, جب مجھے نیند بھی بہت اچھی آتی تھی, کوگنیٹیو ایبلٹیز بھی بہت اچھی کام کرتی تھی, اور ریلیٹیولی سکون بھی زیادہ تھا الحمد للہ. دیٹ واز دا ٹائم جب میں بک ریڈنگ بہت زیادہ کرتا تھا. اور وہ مجھے یاد ہے کہ CSS کے ایگزامس کی میں تیاری کر رہا تھا. آپ نے میرا وہ کمرہ بھی دیکھا ہوگا فیصلہ آباد. یا آپ گیم کھیلتے تھے یا آپ ریڈنگ کرتے تھے, گیمنگ کا بھی ٹائم تھا وہ آپ کے ویسے. ہاں, لیکن دیٹ واز دا ٹائم کہ میں مختلف سبجیکٹس پڑھ رہا تھا, کیونکہ اس میں بڑے ڈائنامک سبجیکٹس ہوتے ہیں CSS کی تیاری کرتے ہوئے. تو بڑی اچھی نیند بھی آتی تھی اور کریٹیوٹی بہت زیادہ اجاگر ہوتی تھی.
So what about Quran? مطلب what better than investing your time in studying the Quran? Quran is full of wisdom. یعنی آپ چلے سیلف ہے بکس پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نے ساری بک پڑھ لی لیکن مجھے کوئی یوزفل چیزیں نہیں نظر آئیں. واٹ اباؤٹ دا قرآن؟ یاسین والقرآن الحکیم، فل آف وزڈم. کیسے کیسے آپ کو پوائنٹس اس میں نظر آئیں گے، اور جب آپ انویسٹ کریں گے اپنا ٹائم باقاعدہ ایک ڈیسک سیٹ کر کے، پھر قرآن سامنے رکھ کے، پھر نوٹس لیں گے، پھر مختلف تفاسیر دیکھیں گے. سو دس از این امیزنگ ایکٹیویٹی. بالکل علی بھائی، اور میرے پرسنل ایکسپیرینس میں نا میں اس کو لے آیا تھا صرف 2 ورسز پر ڈے پہ. اچھا، مطلب یعنی میں نے جب شروع کیا تھا نا ایکٹیویٹی، اور میں نے کہا تھا کہ آئی ول ٹیک مائی ٹائم، ٹھیک ہے نا، اور ٹو دا پوائنٹ کہ مجھے کہا کہ کرنا ڈیلی ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے نا، ریلیشن ریگولر بنانا ہے، لیکن نا ایون اس کو لیکن بے شک تھوڑا رکھنا ہے لیکن اس پہ غور شدید کرنا. تو یہ چیز بہت اس میں مجھے علی بھائی ایک اور چیز بھی نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت آئیڈیل چیزیں ہیں. یعنی قرآن سے مطلب میں الحمدللہ آپ کو بتاؤں کہ اگر میں اپنی مثال دوں اینڈ جسٹ شیئرنگ اٹ فار دا سیک آف بینیفٹ فار دا پیپل، میرا الحمدللہ روزانہ کی کوشش ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے اور ریفلیکشن بھی، تفسیر بھی، کیونکہ میں تفسیر پڑھا بھی رہا ہوں تو مجھے اس کے لیے تیاری ویسے ہی کرنی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے شروع میں، جب نیا فیس بک آتا تھا، تو دیر یوز ٹو کم اے ٹائم جہاں پہ ہم بریک لیتے تھے سوشل میڈیا سے، ہم باقاعدہ اناؤنس کرتے تھے. اور مجھے آپ کا یاد ہے کہ یو یوز ٹو اناؤنس کہ یار، اور میں آپ سے پوچھا تو آپ نے ریاض الصالحین پکڑ لیتے تھے اور آپ نا کہتے تھے یار میں سوشل میڈیا سے ڈیٹاکس کر رہا ہوں، اینڈ فار لائک 40 days اور ایٹ لیسٹ یعنی کچھ ٹائم کے لیے یو وڈ اسٹڈی سمپل. اور پھر آپ بالکل سوشل میڈیا کو اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کیا، اور ہمارے فورمز ہوتے تھے اس میں ہم ایڈمنس دوسرے ایڈمن سے کہتے تھے ٹیک کیئر آف اٹ، اور پھر آپ اپنے آپ کو تزکیہ اور اپنے آپ کو ایک قسم کا نا ری بوسٹ کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایمان بوسٹنگ ویڈیوز اور لیکچرز بھی رکھے ہوتے تھے. یعنی پھر اس موقع پر صرف ہم وہ والا کانٹینٹ کنزیوم کرتے تھے جو ہمیں چیزیں جو ہے نا ان چیزوں سے باہر نکالتی تھی. تو یہ جو کانسٹنٹ ڈیٹاکس ہے، حدیث کی بھی اسٹڈی، اور خاص طور پہ کتابیں موجود ہیں، ریاض الصالحین ہو گئی، ترغیب و ترہیب امام منذری کی کتاب ہو گئی، السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ان میں بہت سے ایسے چیپٹرز ہیں جو پڑھے تو انسان بہت زیادہ انسان کا تزکیہ ہوتا ہے وہی کے ساتھ تمسک قرآن کے ساتھ. اچھا میں کہتا ہوں یہ تو بہت آئیڈیل چیزیں ہیں. یعنی فار دا اسٹارٹرز اگر کوئی بندہ سمپلی یہ کام کر لے کہ وہ ناولس پڑھنا شروع کر دے، میں نے برے ناولس نہیں ہوں، اچھے ناولس ہوں، اچھی کہانی والے، میں کہتا ہوں کہ اسٹارٹ میں کہانی بھی نسیم اجازی کی جیسے ناولز ہیں اس میں کچھ سبق بھی ہے، اشتیاق احمد کے بالکل انسپیکٹر جمشید، پتہ نہیں کیپٹن جمشید تھا یا انسپیکٹر جمشید، تو جاسوسی ہو گئے. اچھا آپ کو نا ادب پڑھنا یا اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو اچھا بلکہ جب اگر ہم سے کوئی پوچھے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مغیرہ بھائی میں نے اسٹارٹ کرنا ہے بک ریڈنگ تو ویئر ڈو آئی اسٹارٹ فرام، تو میں اسے کہتا ہوں اسٹارٹ فرام ریڈنگ جو آپ کو سب سے آسان لگتا ہے. ڈونٹ گو فار مطلب آئیڈیل بندے میں فلاں کتاب پڑھوں، حدیث پڑھ لوں، قرآن. شروع میں آپ کا بھی اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں بنا، آپ کا بھی ٹیمپو بھی نہیں بنا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی رکھیں، وہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آسان چیزوں سے اسٹارٹ کریں جیسے آپ کو انٹرسٹ ہے، اور ونس دی ہیبٹ از ڈیولپڈ اور آپ کے لیے یہ چیز آپ کو اڈیپٹیو ہو گئی ہے، آپ انسان اڈیپٹیو ہو گیا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ آپ موو کریں. کچھ کتابیں ہوتی ہیں مطلب اقوال زری پہ، واقعات پہ، جیسے زاویہ ہے، بہت اشفاق احمد صاحب کی کتاب بانو قدسیہ، بہت کہانی ہے اس میں بڑے پیرابلز اور کہانیاں بڑی مزے کی ہیں. تو دیٹ از آلسو ویری تھیوریپیٹک ٹو بی آنیسٹ. میں نے بلکہ ایک دور میں زاویہ جب میں نے پڑھنا شروع کی تھی تو مجھے پتہ لگا کہ میرا بڑا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں، یعنی ادبی چیزوں میں اور ایسی مثالوں میں. اور اس میں 2-3 سٹوریز میں نے ایسی نکالی جو میں اب تک سناتا ہوں. مغیرہ بھائی کو بتایا کچھ گھوڑے کی سٹوری اور باقی کچھ مثالیں. ایمان افروز واقعات بھی ہوتے ہیں. اور علی بھائی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ واقعات اور کہانی یہ جو قرآن مجید نے بھی دیکھیں سبجیکٹ کو امپورٹنس دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر کی ہیں پرانے ائمہ کا، اور خاص طور پہ سورہ یوسف ایک پورا اتنا احسن القصص ہے. تو مجھے یاد ہے علی بھائی جو مطلب میری زندگی میں بہت زیادہ چینج، مطلب انسان کے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں دین کی طرف آنے کے، تو مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں جو فیکٹر آیا تھا نا وہ آیا تھا، میں نے کتاب پڑھی تھی جب زندگی بدل گئی، ٹھیک ہے نا. آئی تھنک ایک اس طرح کی کتاب تھی جس میں نا نہیں وہ تو ہے، وہ بھی تھی، وہ تو بڑی انٹرسٹنگ وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کتاب تھی وہ مجھے بھول گیا اس کا نام، کہ اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں نا اسٹوریز تھیں فار دا کنورٹ مسلمس. وہ جو لوگ جس میں محمد علی کی کہانی تھی جو باکسر تھے رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، اس طریقے سے اور بھی لوگوں کی کہ کنورژن کی اسٹوریز تھی کہ کیا کیا ان پر مشکلات آئیں. واللہ وہ جو ایک تو انٹرسٹ ہوتا تھا، اچھا یار یہ ریئل اسٹوریز ہیں، اور پھر ایمان بوسٹر کہ کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے، دین، وہ کیپٹیویٹنگ کتاب تھی سبحان اللہ.
تو اس طرح کی کتابیں جو ہیں فار ایگزامپل محمد اسد کی محمد اسد کی روڈ ٹو مکہ فار ایگزامپل ہوگی، یہ ماسٹر پیس، سفر نامے جو یہ ماسٹر پیسز ہیں علی بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ آغاز یہاں سے کریں. اس میں پروڈکٹیوٹی بھی ہے، انسان کی جو اپیل ہے، یعنی انسان کا جو انٹرسٹ کیوریوسٹی کا ہے، وہ بھی ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کسی ایسی جگہ جا کے پڑھیں جہاں ماحول بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل کچھ ایسی بک شاپس آج لاہور میں بھی ہیں جو آفر کرتی ہیں کہ آپ بس آئیں اور یہاں بیٹھ کر پڑھیں. اسی طرح کچھ کیفیز اس طرح سے ڈیزائن ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی سٹنگ ایریا ایسے بنایا ہوا ہے کہ یو کین یوز دیٹ ایز اے ورک پلیس ایز ویل. کافی آرڈر کریں، وہاں بیٹھ کے پڑھیں. تو آئی تھنک کہ ماحول ریئلی ہیلپس. بالکل. کئی دفعہ مغیرہ بھائی اور میں جو ہے نا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا کیفے ہو جو کہ سائلنس میں ہو اور وہاں ریڈنگ ہو سکے. اینڈ اٹس ویری تھیوریٹیکل. بلکہ ہمارا جو پرانا آفس تھا اس کے ساتھ ہی ہماری وہ اسپاٹ تھی دو چائے، اس میں ہم نے آنا ہے اور ایوننگ میں، اور وہ ڈی اسٹریسنگ ایریا تھا. چائے پینی ہے، ٹھیک ہے، اور ریڈنگ کرنی ہے، دیٹس اٹ. اور اٹ واز ویری ایک قسم کا نا آپ کہہ لیں کہ ڈی ٹاکس مومنٹ، کہ ایک ریگولر صبح پورا دن گزرا پڑھا پڑھو کے ٹیچنگ کر کے، پھر اس میں شام کی یہ والی جاب کی، پھر اس کے بعد جا کے نا اینڈ آف دا ڈے یو آر سٹنگ ان مطلب چائے ہاؤس اینڈ یو آر ڈرنک. اچھا، چیزیں سلو ڈاؤن کرنے کے لیے میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ آئی تھنک کہ ون شوڈ ہیو اے اسمال سرکل آف فرینڈز اینڈ سوشل سرکل. بیکاز میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بھی نا یہ ون آف دا پریکٹیکل ٹپس دیتا ہوں ٹو سلو تھنگس ڈاؤن کہ دیکھو اپنا نا سرکل تھوڑا چھوٹا رکھو، کوالٹی فرینڈز رکھو. یعنی اف یو ول سٹ ود ایوری ون تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سے نو. تمہیں فلانا کہے گا یار ادھر چلیں، تمہیں فلانا کہے گا یار چل یہ فنکشن ہے آج آپ ادھر چلتے ہیں. اچھا، پھر تمہیں کوئی کال کرے گا آ جا یار کیفے بیٹھے ہیں تو بھی آ جا، اور وہاں جا کے 3 4 گھنٹے ضائع ہوں گے اور کوئی پروڈکٹیو بات نہیں ہوگی. بلکہ یو آر ناٹ یور سیلف. آپ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا یو مطلب ٹرائی ٹو پلیز دیم آل، اور اس کے اندر آپ اپنی ریئل پرسنالٹی یو کین نیور بی یور اون سیلف. یس ایگزیکٹلی جتنے زیادہ بندے ہیں. جی علی بھائی بہت زبردست. یس مغیرہ بھائی، ڈو یو ہیو اے لارج سوشل سرکل؟ اور علی بھائی وہی والی بات ہے، ماڈرنٹی کی پرابلم یہ ہے کہ جتنا بڑا آپ کا سرکل ہو اتنا آپ سوشلی آئسولیٹڈ ہوتے ہیں ان ریالٹی انفارچونیٹلی. یعنی انسان عجیب، یہ ایک قسم کا پیراڈاکس ہے. اٹس اے پیراڈاکس. اٹس اے پیراڈاکس فار شور. لیکن نا میں علی بھائی ایک سمجھتا ہوں ایک بات کا کہ جو بندہ نا مینٹین کرنا چاہتا ہے نا وہ کر لیتا ہے علی بھائی. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر، یعنی یہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، یعنی چیزیں مشکل ہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ یہ مشکل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ انسان کر نہیں سکتا. ورنہ اللہ کی غلط ایکسپیکٹیشن ہم سے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی غلط ایکسپیکٹیشن ہم سے. یعنی اللہ نے ہم سے بالکل جائز ایکسپیکٹیشن رکھی ہے اور سب سے صحیح ایکسپیکٹیشن اللہ کی. تو یعنی یہ امپاسبل بات ہے کہ انسان نہیں کر سکتا. بٹ اگین ہاں آپ کو تھوڑا ڈیفیکلٹ مشکل رہے گا، کچھ لوگوں کو، کچھ چیزوں کو، کچھ عناصر کو ناراض کرنا پڑے گا شروع میں، لیکن پھر آخر کار they would have to comply because at the end of the day this is your life not theirs. اور میں نے دیکھا لوگ اس چیز کو نا علی بھائی آخر میں آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ آپ کہیں کہ یار میں 8 بجے کے بعد نہیں اویلیبل، تو نہیں ہوں میں بس اویلیبل، اینڈ دس از مائی پرنسپل. اینڈ پیپل شروع میں باتیں کرتے ہیں لیکن دے اسٹارٹڈ رسپیکٹنگ دیٹ، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ایون اپریشیٹ دیٹ، اور وہ اس کو باقاعدہ ایز این ایگزامپل دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ اپنے پرنسپلس کا پابند ہے. مجھے یاد ہے آپ میں سے کسی بھائی نے بتایا پچھلے دنوں کافی دیر پہلے محمد یوسف کے بارے میں، جو ہمارے کرکٹر مسلمان ہو گئے تھے. تو آئی تھنک آپ نے بتایا، کسی نے بتایا، بھائیوں نے، تو آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ یار ہی از ہائیلی ڈسپلن. یعنی سبحان اللہ، یعنی سنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ جتنی مرضی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو، ہی ڈزنٹ میٹ اینی ون. کہتے ہیں میرے فیملی کا، میں نے گھر کا ٹائم میں سونا ہے، آرام کرنا ہے، اور انہوں نے اپنے کچھ زندگی کے پرنسپلس بنائے ہیں. نو بڈی کین موو ہم فرام دیٹ، اینڈ پیپل ریسپیکٹ ہم فار دیٹ. یعنی پیپل اور لوگ پھر دیکھیں لوگ آپ کے مطابق ایڈجسٹ ہوتے ہیں. جب آپ ہوتے ہیں نا اور آپ کہتے ہیں کہ یار میری پرنسپل ہے اتنا امپورٹنٹ، اگر میں آپ کی زندگی میں ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو میرے لیے، یعنی آپ ٹائمنگس کو میرے مطابق ایڈجسٹ کر لیں، تو ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. لیکن اگر میں اتنا امپورٹنٹ نہیں تو معذرت کے ساتھ پھر میں آپ کے بغیر، مطلب اٹس ناٹ نیسیسری. اچھا، میرا مزے کی بات، یونیورسٹی میں ابھی ایک جگہ لیکچر تھا تو میں نے وہاں ایک کوٹ بتایا. وہ کوٹ ایکچولی میں نے پڑھا تھا کہیں پہ، تو شاید کسی بک کا کوٹ تھا. اینی وے بڑا مزے کا کوٹ تھا. کوٹ یہ تھا کہ فال ان لو وین یو آر ریڈی، ناٹ وین یو آر لونلی. تو میں نے بچوں کو یہ کہا کہ اس کوٹ پہ غور کرو کہ لونلی نیس جو ہے نا، اٹ کین ایکچولی بی یور سپر پاور اف یو آر یوزنگ اٹ ان دا رائٹ وے.
یعنی اگر آپ اس کو پروڈکٹیو کام لگا، لیکن اگر آپ لونلی ہو اور پھر یو نو ٹرائی ٹو فال ان لو وتھ سم ون، یو ٹرائی ٹو چیٹ وتھ سم ون، جو ملے تو پھر a lot of your time will be wasted، اور پھر اس کا سائیکولوجیکل ٹوائل الگ ہے، اس کی ٹینشنیں جو ہے نا وہ پھر الگ ہیں، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی ٹینشن میں ہیں. یعنی دس از اے بگ 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 ایشو آف یوتھ. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان باکس ہمارے بھرے میں ان سوالات سے کہ کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی، اور وہ اس کے نا کئی دکھ ہوتے ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دکھ جو وہ انڈر دا لائنگ ہوتا ہے نا کہ میں نے اتنا زیادہ ٹائم انویسٹ کیا، سالوں انویسٹ. مسئلہ کیا ہوتا ہے، کئی بچے بچیاں کیا کہتے ہیں کہ میں نے 5 سال لگا دیے، میں نے 4 سال لگا دیے، میں نے یونیورسٹی کے یہ سال بند اتنے سال لگانے کے بعد وہ یا مطلب یعنی اس کی پھر یا کزن کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے یا کہیں وہ لگ جاتا ہے. بالکل مطلب یعنی یہ جو چیز ہے نا وہ پھر اسی دکھ میں اگلے 3-4 سال تو اس میں دکھ لیں، اور وہ ڈرامہ سم ٹائمس پوری زندگی چلتا ہے. اور دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یار وین یو ول بی ریڈی ٹو فال ان لو، اس سے مراد ہے کہ اپنی اتنی حیثیت بناؤ، اپنا پروفائل ایسے بناؤ کہ لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لائن لگی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بس ایک ہی جگہ اٹکے ہوئے ہیں اور ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، ٹو بی آنیسٹ. یعنی آپ نے ٹائم ہی کہیں اور لگا دیا، جہاں پہ لگانا چاہیے تھا اسکل سیکھنے میں، پروڈکٹیوٹی میں، وہاں آپ نے ٹائم نہیں لگایا. سو آئی تھنک کہ یہ بھی بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے، اینڈ ینگسٹرز نیڈ ٹو یوٹیلائز دیئر فری ٹائم، یا اسے الون ٹائم کہہ لیں، ویری پروڈکٹیولی. اب اس میں کچھ تنہائی کے گناہ بھی ہیں، تو میں وائنڈ اپ اسی سے کرنا چاہوں گا کہ اب کچھ ینگسٹرز کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو دیٹ اٹ سیلف از اے ٹریگر فار اس ٹو فال ان ٹو سنس. تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں، اور پھر دیٹ بیکمز اے بگ ہیڈ ایک فار دیم. تو اس پہ بھی میں چاہوں گا مغیرہ بھائی ہمارے بھی کہ ہم ڈسکس کریں کہ وٹ کین بی ڈن کہ ٹو انشور کہ ہمارا جو الون ٹائم ہے، تنہائی ہے، وہ پروڈکٹیو ہے. وٹ کین بی ڈو؟ علی بھائی اس کی جگہ جو ہے نا میرے نزدیک، اگر آپ اپنے کمرے کے اندر ڈارک روم کے اندر اکیلے، جہاں پہ آپ کے سامنے موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی موجود ہے اور ایکسیس ہے ہر چیز کی، وہاں پہ اگر آپ تنہائی پہ جائیں گے تو یو آر ولنریبل ایٹ دیٹ ٹائم. اس کا طریقہ کار وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کا تھا، مسجد کے اندر آبویسلی مسجد کے اندر موبائل چھوڑ کے جائیں، یا پھر ایٹ لیسٹ لائبریری چلے جائیں، یا ایٹ لیسٹ چلے جائیں واک کرنے چلے جائیں، فجر کی نماز کے بعد پارک چلے جائیں. وہ ایک بہت خوبصورت، میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں آج کل فجر کے بعد واک کروں نماز کے بعد. تو میں ذرا جلدی ہمارے یعنی نماز کے بعد چلا جاتا ہوں، ابھی اندھیرا ہوتا ہے، لوگ تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، تو میں اکیلا واک کرتا ہوں. سبحان اللہ، بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے اس موقع پر. تو اس موقع پر جب میں کرتا ہوں تو اٹ از اے ویری ویری ریفریشنگ مومنٹ. اس میں خاموشی بھی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، اذکار کر سکتا ہوں، اور ریفلیکشن ہوتی ہے، اور وہ آدھا گھنٹہ بہت پاورفل ہوتا ہے. لیکن تو میرے خیال ہے کہ اگر آپ صحیح جگہ کا تعین کر لیں، صحیح جگہ کو یہ کر لیں تو دیٹ کین ہیلپ. ہاں لیکن اوبیسلی انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. اکیلے میں ظاہر ہے یہ ولنریبل. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ مطلب اپنا اتنا ان کے اندر کنٹرول، سیلف کنٹرول ہوتا ہے، سیلف ڈسپلن ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر لیں. تو ان کے لیے پھر ٹھیک ہے، شاید وہ بھی اگر اپنے کمرے میں اپنے می ٹائم کوئی رکھنا چاہیں اپنے یعنی اپنے اس میں، تو وہ بھی ہاسٹل میں بھی اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کی کون کون سے ویک پوائنٹس ہیں، کہاں پہ جا کے آپ ولنریبل ہوتے ہو، کن لمحات میں. تو کوشش کریں ان لمحات کو، اس ٹائم کو اور اسپیس کو اوائڈ کریں. ٹائم بھی میٹر کرتا ہے علی بھائی، یعنی رات کو یعنی لیٹ نائٹ آئسولیشن ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فجر کے بعد ہاں وہ ٹائم بہت اچھا ہے، بابرکت ٹائم ہے فجر کے فوراً بعد. اسی طریقے سے اسپیس، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کو آپ ایڈجسٹ کر لیں اپنے مطابق، آپ کو پتہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرنا اکیلے میں بیٹھ کے، یعنی آئی تھنک وی شوڈ فائنڈ ٹائم ڈیلی فار دعا 10 to 15 منٹ، کہ بس مصلی پہ بیٹھ کے جو ہے نا بس بات کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دعائیں بھی علی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے جس میں آپ نے کچھ مانگنا ہوتا ہے، اور ایک دعائیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی صرف تعریف اور حمد ہوتی ہے. تو وہ والی جو آپ کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے بات کریں، اللہ کی تعریف کریں، کچھ ضروری نہیں ہے تعریف بیان کریں، سجدہ شکر کریں، بیٹھ جائیں، اپنی پرابلمس کو مائنڈ میں لائیں، ٹھیک ہے نا. وہ جگہ اٹ سیلف بہت بابرکت ہے، یعنی مصلی پہ آپ بیٹھے ہوئے، یو آر ان دا موسٹ سیکیور زون. تو تنہائی میں وہ بھی پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ تنہائی آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھی ایسوسیشن بنے. دیکھیں ایک اگر پریکٹس یہ ہے کہ میں اپنے دن کی جو نعمتیں ہیں ان کو گیدر کروں اپنے مائنڈ میں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا بس شکر ادا کروں، ٹھیک ہے. ایک بندہ اتنا پازیٹیو ہو جائے گا اپنی نعمتوں کے معاملے میں، صرف یہ تو وہ جو ڈپریشن کا یا فیلنگ آف کہ میرے پاس کوئی چیز کم ہے یا زیادہ، وہ بالکل ہی سرے سے نکل جائے گا. دا فیلنگ آف یو نو بینگ، آدھے سے زیادہ ڈپریشن کے کیسز ہیں یہ
کہ بندہ دوسروں کو دیکھ کے اینکشیس ہوا ہے کہ اس کے پاس وہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. مطلب یعنی اگر وہ صرف اور جسٹ صرف گریٹیٹیوڈ آف دا تھنگز یو آلریڈی ہیو از اے سولوشن ٹو میجورٹی آف یور ڈپریشن پرابلمس. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دیں نا آپ کے پاس کتنا ہے, تو آپ کو باقاعدہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یار اب میں اور کیا مانگوں. بالکل, اور دل ہی نہیں چاہتا, بندہ کہتا ہے کہ میں اتنا کچھ ہے میرے پاس, میں کیا مانگوں. لیٹس گیٹ ٹو ورک. اب تو ہمیں شکر کرنا ہے اللہ کا, اب تو ہمیں پریکٹیکلی شکر کو ایگزیبٹ کرنا ہے, بلکہ انسان اس طرف جو ہے نا وہ آتا ہے. سو جزاک اللہ خیر, بڑا فائدہ ہوا اور بڑی پریکٹیکل ٹپس تھیں. فائنلی کچھ بکس ریکمینڈ میں چاہوں گا ہم ضرور کریں, کیونکہ ہم نے بک ریڈنگ پہ بہت توجہ دی ہے. تو سیرہ کے اوپر تو الرحیق المختوم آئی تھنک کہ بہترین کتاب ہے, اور انگلش میں سیل نیکٹر. علی بھائی الرحیق المختوم تھوڑی سی نا سنجیدہ کتاب ہے, تو آئی تھنک آج کل یاسر قاضی کی کتاب جو ہے ان کی کتاب, ہاں وہ جو ہے ریڈینٹ لیمپ, وہ بیسیکلی ریڈینٹ لیمپ تو نہیں, آئی تھنک ان کی اپنی سیرہ کے اوپر ہوگا, سیرہ آف دا پروفٹ کے نام سے. ریڈینٹ لیمپ تو انہوں نے جو ہے اس سے ایکسٹریکٹڈ ہے, اس سے تیار کی ہے, وہ اویلیبل ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے ایک اسکول ہے ان لوگوں نے تیار کی ہے. لیکن جو ریڈینٹ لیمپ سے بھی بہتر جو سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے. اسی طریقے سے آئی تھنک اس سے بھی ایک یعنی اسی طریقے سے ایک اور ایزیئر ورژن تھوڑا سا زیادہ, پھر رحیق المختوم بھی آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا ایزی ریڈ ہے. رحیق المختوم تھوڑا سا نا علمی اس کا اسلوب ہے, انداز ہے. آئی تھنک اٹس بیوٹیفل, obviously فار سم پیپل اٹ مائٹ ورک. ہمارے لیے وہ الحمد للہ اٹ ورکڈ ویری ویل. روڈ ٹو مکہ از اے ویری گڈ بک ان دیٹ, محمد اسد کی, وہ بھی اس میں بھی اس طرح کی یعنی ایک ہے. تو ایک اور بھی اسی طریقے سے سیرہ کے اوپر کتاب ہے, وین دا مون سپلٹ, یہ ٹھیک ہے. تو یعنی اس طرح کی کتابیں جو ہیں میرے خیال ہے سیرہ کے اوپر دیکھی جا سکتی ہیں. دوسرا ہے نا جو ہے 40 and 90, ٹھیک ہے نا, 40 and 90, لیکن یہ اس طرح ریڈنگ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ تو 1-2 گھنٹے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن یہ اس طرح پڑھنے والی چیز نہیں ہے. یہ اس طرح کہ یہ ریفلیکٹ, ہاں جی. اور دوسرا یہ ایک ریفلیکٹیو بک ہے. ہم نے خود بھی جب اکیلے پڑھی تھی اس طرح ہوتا تھا کہ ایک حدیث لیتے تھے اور کہتے ہیں یہ یار یہ 40 حدیثیں ہیں نا, آپ اس طرح ارادہ کریں کہ ان پہ میں نے عمل کرنا ہی کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. آپ ایک حدیث لیں ڈیلی کی, اس کو پڑھیں, اس پہ سیلف ریفلیکٹ کریں, دیکھیں کہ میں کتنا عمل کرتا ہوں اس پہ, یہ کتنا ہوتا ہے میری زندگی کیسی, اور اس کو اپلائی کرتے چلے جائیں, ٹھیک ہے. پھر ایک ہفتے بعد یا اگلے دن یا کچھ اس طرح کر کے پھر دوسری حدیث پڑھیں, اور اس طرح کر کے صالحین بھی ہے حدیث کے بالکل بہت ایزی. اور یہ سیلف ریفلیکٹیو طریقے سے کتابوں کو پڑھنا, یہ بھی ایک بہت اچھی پریکٹس ہے. اس میں انجوائے یور لائف از اے ویری گڈ بک. یہ جو ابھی جی زندگی سے لطف اندوز ہوئی, یہ کارل نیوپورٹ کی جو کتاب ہے سلو پروڈکٹیوٹی, یہ بھی میں ریکمینڈ کروں گا. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نا تھوڑا سا بریک فری ہوں اس چیز میں, جو کہ جو اسپیڈ کا جو معاملہ ہے نا جو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, یہ اس سے ذرا نا وہ ذرا کٹ آف ہوں لوگ, اور وہ دیکھیں کہ ان کو احساس ہو کہ جی میری جو پروگرس اور میری جو سکسیس ہے اس کے پیچھے مجھے ضروری نہیں ہے کہ مجھے اس طرح بھاگ دوڑ میں ہی ملے گی, کہ اگر میں نے ٹائم سے یہ نہ کیا یا وہ نہیں کیا یا یہ اپنا پبلش نہ کیا تو میں فیلئر ہوں.